المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه، ہدی اور اس کے احکام کے تعلق سے۔ اور ہدی کیا ہے؟ ما یہدی الی البیت الحرام من بہیمۃ الانعام، ہدی جو بیت اللہ الحرام لے جایا جاتا ہے بہیمۃ الانعام میں سے، یعنی چوپایوں میں سے، پالتو جانوروں میں سے، چاہے وہ اونٹ ہوں یا بقر، گائے وغیرہ یا بکریاں۔ تو بہیمۃ الانعام میں سے یعنی جو قربانی کے جانور ہیں جنہیں قربان کرنے کے ارادے سے بیت اللہ الحرام لے جایا جاتا ہے، مکہ لے جاتے ہیں، وہ ہدیہ ہے۔ کیوں لے جاتے ہیں، کیوں قربان کرتے ہیں؟ تقربا الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا تقرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی عبادت کے لیے۔ بہیمۃ الانعام اونٹ، گائے اور بکری، بکرا بکری، یعنی ان کے مذکر اور مؤنث، تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے مکہ لے جایا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں وہ لوگ لے جاتے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں۔ حج اگر اب کوئی پوچھے تو کیا ہے، تو حج وہ ہے جو جانور بہیمۃ الانعام بیت اللہ الحرام حاجی لے جاتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ انواع الحدی، حدی کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کے اقسام بھی ہیں۔ اور کتنے اقسام ہیں؟ اس کے کل 4 قسمیں ہیں: ہدی تمتع والقران، اور ہدی جبران، ہدی تطوع، اور ہدی النذر۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ تو تمتع اور قران والا ہدی یہ کیا ہے؟ تمتع، حج تمتع اور حج قران اور حج افراد، 3 طرح کا حج ہے۔ حج افراد میں جانور قربان نہیں کرتے ہیں، اور حج تمتع اور قران میں قربانی ہے، ہدی ہے، جانور قربان کرنا ہے۔ تو جو حاجی لوگ چاہے حج تمتع کریں یا حج قران کریں، وہ جو قربانی دیتے ہیں وہ ہدی تمتع اور قران کہلاتا ہے۔ اور جو کسی فدیے وغیرہ کے لیے، بھرپائی کے لیے کوئی کمی ہو گئی، اسے نقص دور کرنے کے لیے جو کرتے ہیں وہ ہدی جبران۔ اور جو ایسے ہی نفل کے طور پر جو قربانی دی جاتی ہے اللہ کے رضا کے لیے، وہ ہدی تطوع ہے۔ اور اگر کسی نے نظر وذر مان لی ہے کہ ہاں ایک جانور قربان کروں گا مکے میں، وہاں کے غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو ہدی نظر ہے۔ اب آئیے چاروں قسموں کو اچھے سے پڑھتے ہیں۔ انواع الہدی: ہدی التمتع والقران، وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام۔ حاضر المسجد الحرام یعنی مسجد حرام میں رہنے والا جو نہ ہو، اس کے لیے یہ ہدی واجب ہے۔ جو حج کر رہا ہو اور مکے کا باسی نہ ہو، مکے کا رہائشی نہ ہو، تو وہ جو جانور لے کے جائے گا، جو وہاں قربان کرے گا، اب تو جانور لے کے نہیں جاتے ہیں لیکن وہیں سے خرید لیتے ہیں، تو وہی حکم ہے۔ تو جانور جو وہاں قربان کرے گا وہ ہدی تمتع یا ہدی قران کہلاتا ہے۔ وہ واجب علی کل من لم یکن حاضر المسجد الحرام، واجب ہے یہ ہدی تمتع یا ہدی قران۔ کس کے لیے واجب ہے؟ علی من لم یکن حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام میں رہنے والا نہیں ہے، مکے کا نہیں ہے۔ وہو دم نسک لا جبران، اور یہ نسک والا دم ہے، دم نسک یعنی حج والا دم ہے، حج والی قربانی ہے، جبران والی نہیں ہے، یعنی کسی نقص کی بھرپائی والی۔ ایک تو ہے ہدی جبران اور ایک ہے ہدی شکران۔ تو یہ
ہدیے ہیں شکران ہے، حج ادا ہو گیا، اللہ کے شکرانے کے طور پر واجبی طور سے آدمی قربان کرتا ہے، تو اس کو دم نسک بھی کہتے ہیں اور دم شکران بھی کہتے ہیں، جبران نہیں، جبران اس کا الٹا ہے، بھرپائی کمی نقص کے لیے۔ اچھا، یہ واجب کیسے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو جو بھی عمرہ یا حج کر رہا ہے، فما استیسر من الہدی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو تمتع بالعمرہ الی الحج یعنی حج تمتع جو کر رہا ہے، فما استیسر من الہدی، تو جو اللہ نے اس سے آسانی رکھی ہے حج میں سے وہ دے گا۔ پوری آیت کریمہ دیکھنے کے بعد کلیئر ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196، تو سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہم دیکھتے ہیں، یہ مصحف ہے البقرہ 196 جی۔ ہاں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لمبی آیت ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے 196 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو اسے ہدی جو بھی میسر ہو جانور قربان کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ واجب ہے ہدی تمتع اور قران۔ فَإِنْ عَدَمَ الْهَدْيُ أَوْ ثَمَنُهُ صَامَ 3 أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله۔ اگر ہدیہ نہیں دے پاتا ہے یا اس کی قیمت نہیں ادا کر پاتا ہے تو ایام حج میں 3 دن روزہ رکھے گا، ويجوز صيامها في أيام التشريق، اور ایام تشریق میں بھی اس کے لیے رکھنا واجب ضروری جائز ہے، ایام تشریق میں بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ کہہ رہے ہیں رکھ سکتا ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور 7 روزے جب اپنے گھر والوں میں لوٹ آئے گا تب رکھے گا، اپنے ملک آ جائے، مکے میں 3 دن رکھ لیا اور اس کے بعد واپس آئے گا اپنے گھر، اپنے ملک آ گیا تو وہاں 7 دن رکھ لے گا، تو اس طریقے سے 10 روزے ہو جائیں گے اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا ہے تب۔ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، یہ آیت کریمہ کی وجہ سے۔ ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، اور حاجی کے لیے مستحب ہے کہ ہدیہ تمتع اور قران میں سے کھا سکتا ہے، یعنی ہدیہ تمتع اور ہدیہ قران کرنے والا اپنے قربانی کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، تو کھانے کا استحبابی طور پر حکم ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَزَّ، اور غریب اور مسکینوں کو کھلاؤ بھی، جو وہاں کرو جانور قربان ہدیہ تمتع والا اور قران والا، یعنی جو حاجی لوگ وہاں قربانی دیتے ہیں اس میں سے کھانا ان کے لیے بہتر ہے، کھائیں بھی، غریبوں کو کھلائیں بھی۔ لیکن اگر کہہ رہے ہیں ابھی آگے آئے گا حکم، اگر کسی فدیے ودیے میں دیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ دوسری قسم ہے ہدیہ جبران، ہدی الجبران،
یہ جبران کیا ہے؟ ہدیہ جبران وهو الفدیہ الواجبہ لترک واجب او ارتکاب محظور من محظورات الاحرام او بسبب الاحصار. تو ہدیہ جبران فدیے والا ہدیہ ہے جو فدیے میں دینا پڑتا ہے. تو فدیے وہ فدیہ ہے ہدیہ جبران، واجب ہے لترک واجبن، کسی واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی واجب چھوڑ دیے تو سجدہ سہو کریں گے. حج کر رہے ہیں، کوئی واجب چھوڑ دیے تو اب ہدیہ جبران یعنی فدیہ دیں گے، ایک جانور قربان کریں گے. یا تو کوئی واجب ترک کیا ہے تب دیں گے فدیہ، او ارتکاب محظور من محظورات الاحرام، یا محظورات احرام میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا ہے تب دیں گے فدیہ، یا بسبب الاحصار عند وجود سببه، یا روک دینے کے سبب سے، کا کوئی اس کے سبب کا وجود ہے اگر ہے، یعنی گئے پتہ چلا کہ جو ہے کہا کہ نہیں مکے میں انٹری نہیں کر سکتے تم، تو اب وہاں نہیں جا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، جانور ہے کیا کریں گے؟ تو جہاں بھی ہیں وہیں قربان کر دیں گے. لقوله تعالی فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی قربانی میسر ہو وہ دے دو، جو بھی ہدی تمہارے پاس میسر ہو اسے وہاں ذبح کر دو. ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلِقَوْلِ ابن عباس، اور ابن عباس کے اس قول کی وجہ سے کہ من نسی من نسکہ شیئا او ترکہ فلیرق دما، اگر کوئی چیز بھول جائے یا چھوڑ دے کوئی واجب، فلیرق دما تو اسے خون بہانا چاہیے، یعنی ایک فدیہ دینا چاہیے، ایک جانور قربان کرنا چاہیے. وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ، اور اس نوع میں، اس ہدیہ جبران میں لا يجوز الاکل منہ، حاجی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. ہدیہ جبران اگر ہے تو اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ہدیہ تمتع اور قران ہے تو کھانا مستحب ہے. بل یتصدق به علی فقراء الحرم، بلکہ وہ پورا فدیہ، پورا جانور فقراء حرم میں صدقہ کر دے گا. تو ہدیہ جبران میں کیا سمجھے ہم؟ یہ فدیہ والا ہدیہ ہے، فدیے میں جو جانور دیتے ہیں اسے ہدیہ جبران کہتے ہیں. چاہے کوئی واجب چھوڑ دیا ہو یا کوئی محظور کا ارتکاب کر لیا ہو، ممنوعات احرام میں سے کسی ممنوع کو کر دیا ہو، بال وال کٹا لیا ہو، ناخن کاٹ لیا ہو، یا اسے کہیں روک دیا گیا ہو، نہ جانے دیا گیا ہو. دلیلیں ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور من نسی من نسکہ شیئا او ترکہ فلیرق دمہ. اس کا حکم کیا ہے کہ کھا نہیں سکتا ہے اس میں سے حاجی، ہدیہ جبران فدیے والے ہدیے میں سے کچھ کھا نہیں سکتا ہے. تیسرے نمبر کا ہدی کیا ہے؟ ہدیہ التطوع، مستحب ہدیہ، یعنی تطوع نفل ہدیہ ہے. وہ مستحب لکل حاج ولکل معتمر، اور یہ مستحب ہے ہر حاجی کے لیے، ہر معتمر کے لیے. قربانی دینا چاہتا ہے تو دے، اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی پیروی کرتے ہوئے. فقد اہدى 100 بدنہ فی حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع میں. آپ چاہتے تو ایک سے بھی کام چل جاتا، ایک تو واجب تھا، اب اس کے بعد جو کیا ہے وہ مستحب ہے، بس نفلی ہے. استطاعت ہے زیادہ کی 2 کرے 3 کرے. وَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنْهُ، اور اس میں سے کھانا مستحب ہے. جیسے ہدیہ تمتع اور قران میں سے کھانا مستحب تھا، ایسے ہی ہدیہ تطوع ہے تو اس میں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ کھانا چاہیے. کھانا کہاں جائز نہیں ہے؟ ہدیہ جبران میں، یعنی فدیے والے ہدیے میں سب بانٹنا پڑے گا. وَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنْهُ، اس میں سے کھانا مستحب ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر من کل جزور ببضع فطبخت واکل منها وشرب من مرقها. اس لیے مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر من کل جزور ببضع،
ہر اونٹ میں سے کچھ حصہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، فتو بھی خط کاٹ کے کچھ حصہ اور بنایا گیا، اسے پکایا گیا، وَأَكَلَ مِنْهَا اور نبی نے اس سے کھایا، وَشَرِبَ مِن مَرْقِهَا اور اس کا شوربہ پیا بھی۔ بِزَا کیا ہے؟ قطع من اللحم، گوشت کا ٹکڑا۔ تو ہر اونٹ سے آپ نے کہا گوشت کا فلاں فلاں ٹکڑا کاٹ لو اور اس کے بعد جو ہے پکاؤ، پکایا گیا، آپ نے کھایا اور آپ نے اس کا شوربہ پیا۔ وَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ أَن يَبْعَثَ هَدَايَا إِلَى مَكَّةَ لِتُذْبَحَ بِهَا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ، غیر محرم کے لیے بھی جائز ہے کہ قربانی کا جانور مکہ بھیجے، ہدایا الی مکہ، مکے کی طرف ہدی کے جانور بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ لتذبح بہا، تاکہ وہیں مکے میں ذبح کیا جائے، اللہ کا تقرب پانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ولا يحرم علیہ شیء مما يحرم علی المحرم، اور پھر اس پر کچھ حرام نہیں ہے اس میں سے جو محرم پر حرام ہے، یعنی کسی جانور کو ہدی کو مکہ میں ذبح کرنے کی وجہ سے غیر حاجی پر احرام کی پابندی نہیں شروع ہوگی، جو محرم پہ حرام ہے وہ اس پہ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر استحبابی طور پر بھیجنا چاہتا ہے کہ مکے میں میرا جانور قربان ہو، ذبح کیا جائے، مکے کے غریبوں میں بانٹا جائے، تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن احرام کی کوئی پابندی اس پر شروع نہیں ہوگی۔ ہدی کی چوتھی اور آخری قسم ہے ہدی النذر، نظر والا ہدی، وہو ما ينظرہ الحاج جو تقربا الی اللہ عند البیت الحرام، اور یہ وہ ہدی ہے یا نظر والا ہدی ہے، وہ ہے جو حاجی نظر مان لے اللہ کے تقرب کے لیے بیت اللہ الحرام میں، یعنی مکے میں نظر مان لے کہ میں جاؤں گا اور وہاں دو جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں گا، تو یہ نظر والا ہدیہ ہے۔ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ، اور یہ نظر پورا کرنا واجب ہے، اللہ نے نہیں واجب کیا ہے لیکن بندے نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا نظر مان کے، تو اب یہ واجب ادا کرنا پڑے گا۔ لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، پھر انہیں اپنی گندگی صاف کر لینی چاہیے اور اپنے نظر کو پورا کر لینا چاہیے۔ ولا يجوز الاكل من هذا الهدي، اور اس ہدی سے بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ نظر والا جانور ہے تو اسے قربان کر کے بانٹنا پڑے گا، آپ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ غریبوں کا حق ہو گیا۔ ایسے ہی فدیے والا جانور اگر ہے تو اس میں بھی نہیں کھا سکتے۔ باقی حج والی قربانی ہے یا نفل قربانی ہے تو اس میں سے کھانا مستحب ہے۔ وقت ذبح الہدی، ہدی ذبح کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ کبھی بھی ذبح کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی وقت فکس ہے؟ جیسے قربانی کے جانور ذبح کرنے کا وقت فکس ہے، عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تب کریں گے، تو کیا ہدی کے لیے بھی کوئی ٹائم فکس ہے یا کبھی بھی کریں گے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وقت ذبح الہدی، ہدی کے جانور کو ذبح کرنے کا ٹائم، ہدی التمتع والقران یبدأ وقته من بعد صلاة العید یوم النحر الى آخر ایام التشریق، وہی ٹائم ہے جو قربانی کا ٹائم ہے۔ قربانی کب کرتے ہیں؟ صلاۃ عید پڑھ کے آتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں ایام تشریق کے مغرب تک، تیسرے دن، ایام تشریق کا جو تیسرا دن ہے، یعنی کل قربانی 4 دن ہو جاتی ہے، یوم النحر تو ہے ہی، اور اس کے بعد 11 12 13 یہ ایام تشریق ہیں، تو ایام تشریق کے آخری دن مغرب کے وقت تک، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک آدمی قربانی کرتا ہے، تو وہی ٹائم ہدی کا بھی ہے۔ اب ہدی کے ذبح کرنے کا ٹائم اگر کوئی پوچھے تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، جو ٹائم قربانی کا ہے وہی ٹائم ہدی کا بھی ہے۔
ہدیہ تمتع اور قران کا وقت یبدا وقت ہو، اس کا وقت شروع ہوتا ہے من بعد صلاۃ العید، صلاۃ عید کے بعد یوم النحر کے دن، قربانی والے دن نماز عید کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ الی آخر ایام التشریق، ایام تشریق کے آخری دن تک۔ اما ذبح فدیۃ الاذی واللبس فحین فعلہ، اور رہے فدیے والے، ہدیہ جبران، فدیے والا ذبح کسی ایذا یعنی کسی محظور کے ارتکاب کی وجہ سے، واللبس یا کوئی کپڑا وپڑا پہن لیا ہے، فحین فعلی، تو جس وقت کرے گا اس وقت اس پر واجب ہو جائے گا، جس ٹائم بھی محظور کا ارتکاب کیا ہے وہیں سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہاں ذبح کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَةُ لِتَرْكِ وَاجِبٍ، ایسے ہی فدیہ والا کسی واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے فدیے والا جانور بھی جب آدمی مخالفت کرے گا تب کرے۔ وَأَمَّا دَمُ الْإِحْسَارِ فَعِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ، اور روک دینے والا جو دم ہے، فدیہ ہے، تو اس کے وجود کے پائے جانے کے وقت، یہ ہو کہ یہاں روک دیا گیا، نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ روکا گیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اندیشہ اور خطرہ ہے، تو اس کا سبب پایا گیا تو اس وقت وہ ذبح کر سکتا ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ شات او سب و بدنا او سب و بقرہ، تو فدیہ ذبح کیا کریں گے؟ یا جانور ہدی کا جو وہ ایک بکری ہے، یا سب و بدنا، یا ایک اونٹ کا 7واں حصہ، یا ایک گائے کا 7واں حصہ، تو گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ یا ایک بکری، یہی ہے ہدیے کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی ہدی، جو بھی قربانی تمہیں میسر ہو کر لو۔ چلو یہ تو ٹائم ہو گیا، معلوم ہو گیا وقت کب ہے، ہدی کا ٹائم کیا ہے۔ تو اگر تمتع اور قران والا ہے تو وہ نماز پڑھ کے، عید کی نماز پڑھ کے یوم النحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن، ایام تشریق کے آخری دن تک ہے۔ لیکن اگر فدیہ ودیہ والا ہے تو جس وقت مخالفت ہو اس وقت ذبح کریں گے، اور اگر کسی نے روک دیا ہے، مکے میں نہ جانے کی پابندی ہے، تو پھر جب روکا جائے اس وقت وہاں ذبح کر سکتے ہیں۔ کہاں ذبح کریں گے؟ مکان الذبح کیا ہے؟ ذبح کہاں کریں گے؟ ہدی التمتع والقران السنہ ان یذبح بمنی، تمتع اور قران والا یعنی حاجی والا، حاجی والا جو حاجی والی جو قربانی ہے وہ کہاں دیں گے؟ تو سنت یہ ہے ان یذبح بمنی، کہ اسے منا میں ذبح کیا جائے، یہ سنت ہے، نبی نے منا میں ذبح کیا تھا، منا میں ذبح کیا جائے گا حاجی جو جانور ذبح کریں گے۔ وَإِنْ ذَبَحَهُ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ الْحَرَمِ جاز، اور اگر وہ ذبح کر دیتا ہے حرم کے کسی بھی حصے میں تو وہ جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ منا میں ذبح کرے۔ وَكَذَلِكَ فِدْيَةُ تَرْكِ الْوَاجِبِ وَفِعْلِ الْمَحْظُورِ فَلَا تُذْبَحُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، ایسے ہی واجب کا ترک، واجب کے ترک کا فدیہ یا ممنوع کام کے کرنے کا فدیہ، فَلَا تُذْبَحُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، تو اسے حرم میں ذبح کیا جائے گا، مکے میں، عدا ہدی الاحصار، سوائے احصار والا ہدیہ یعنی روک دیے جانے والی قربانی۔ تو اب اگر روک دیا گیا ہے مکے سے 50 کلومیٹر پہلے، تو مکے میں لا کے ذبح نہیں کریں گے، جہاں روکا ہے وہیں ذبح کر دیں گے۔ فَيَذْبَحُ فِي مَوْضِعِهِ، تو وہ ذبح کر دے گا اسی جگہ جہاں روکا گیا ہو۔ اما الصیام فیجزئہ فی کل مکان، رہا روزہ رکھنا تو وہ ہر جگہ جائز ہے، روزے کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے۔ تو اما الصیام فلا یجزئہ فی کل مکان فیجزئہ فی کل مکان، روزہ رکھنا تو یہ ہر جگہ جائز ہے، لیکن ذبح کرنا یہ
جگہ خاص ہے اس کی. اگر حاجی والا قربانی ہے، حج والا، تمتع اور قران والا، تو مینا میں ذبح کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کہیں بھی ذبح کر دیا ہے مکے میں، اس کے حدود میں، حرم کے، تو جائز ہے. ایسے ہی فدیے والا بھی، ہدیے جبران بھی حرم میں کہیں بھی ذبح کریں گے. لیکن روکے جانے والا جو ہدیہ ہے، کہیں روک دیا گیا ہے، تو جہاں روکا جائے گا وہیں کر دیں گے. والمستحب ان يصوم 3 ايام في الحج وسبع اذا رجع الى اهله. اگر کوئی جانور نہیں ذبح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے 10 دن کا. 3 دن ایام حج میں رکھے، اور ایام حج جانتے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو اور باقی 7 دن اپنے گھر آ کے جب اپنے گھر لوٹ آئے تب رکھے. لقوله تعالی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جب تم مامون ہو جاؤ اور کوئی عمرہ سے حج کا تمتع کرے، فائدہ اٹھائے، تو جو بھی حج میسر ہو وہ قربان کر دے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی نہ پائے جانور، فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ، تو روزہ رکھے حج کے دنوں میں 3 دن، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن روزہ رکھیں جب تم لوٹ آؤ. تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، اور اس طرح سے پورے 10 ہو جائیں گے. وَيُسْتَحَبُّ أَن يُذْبَحَ الْحَاجُّ بِنَفْسِهِ، مستحب یہ ہے کہ حاجی خود ہی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. وَإِنْ أَنَابَ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، اور اگر کوئی دوسرا اس کی نیابت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کیا ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ روزہ رکھنا، ہاں، جو جانور ذبح کریں گے، مستحب یہ ہے کہ حاجی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. لیکن یہ کام اب ذرا مشکل ہو گیا ہے. مینا آنا جانا حاجی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اب ہم لوگ چونکہ وہاں کام ہم بھی کرتے تھے حج کے دوران، تو ہم لوگ کر لیتے تھے اپنا، یا وہیں رہتے تھے، ہمیں جیسے معلوم بھی رہتا تھا کہاں آنا جانا ہے، کیسے پیدل چلے جاتے تھے. لیکن اب حاجیوں کے لیے ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، راستے معلوم نہیں ہوتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. لہذا کوئی نہ کوئی نیابت ہی کرے گا، تو سلپ لے لیتے ہیں کوپن، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنا ان کو کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے لیے یہ ممکن ہو تو خود ہی ذبح کرے اپنی قربانی. وَإِنْ أَنَابَ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، اور اگر کوئی دوسرا نیابت کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذِّبْحِ، اور ذبح کرنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، بسم اللہ اللہم ھذا منک ولک، یہی پڑھ کے قربان کرے، یہ مستحب ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے بھی ذبح کر سکتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. اچھا، تو یہ حد کی قسمیں ہو گئیں. حد ذبح کرنے یا قربانی ذبح کرنے کا وقت ہو گیا، اور اس کی جگہ ہو گئی. اب اس کے بعد شروط حد یہ کیا ہیں؟ فَهِيَ شُرُوطُ الْأُضْحِيَّةِ نَفْسِهَا، تو یہ قربانی کے ہی شروط اس میں بھی ہیں. جو شروط قربانی کے ہیں وہی شروط ہدیے کے بھی ہیں. قربانی میں کیا شرطیں ہیں؟ مرغا نہیں کاٹتے ہیں، مرغا یا مرغی قربانی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی پیسہ بچانے کے لیے مرغے کی قربانی نہیں کریں گے، مرغا ہدی میں نہیں دیں گے، بلکہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے.
اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، یا ان کی جو مذکر اور مؤنث جو بھی دونوں قسمیں ہیں وہ ہوں، یا معز ہے، یہ بہیمۃ الانعام ہے، انہی میں سے ذبح کرنا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون خالی من العیوب، عیب سے پاک ہو وہ جانور، التی تمنع الاجزاء، ایسا عیب جو ناکافی ہو، یعنی جو رکاوٹ بنے قربانی پوری ہونے کی، یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اگر عیب ہے تو نہیں چلے گا، وہ مراد ہے۔ عیوب سے خالی ہو، اتنا یاد رکھیے، جیسے مرض ہے، اندھا ہے جانور، لنگڑا ہے، اتنا ضعیف ہے کہ گوشت پوشت اس کے بدن میں ہے ہی نہیں، خالی ہڈی ہے، تو ایسے جانور نہ قربان کیے جائیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ان تتوافر فیہ السن المشروع، اس میں مشروع سال، عمر مشروع ہونی چاہیے، یعنی اتنے ہی سال کا چلے گا، 2 مہینے 4 مہینے کی بکری بکرا نہیں چلیں گے، یعنی بس ایسے مہینہ نہیں دیکھیں گے، اس کی عمر نہیں دیکھیں گے، بس خالی بکرا ہے کاٹ دیں گے، بکری ہے کاٹ دیں گے، یا اونٹ ہے اونٹنی ہے، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ شریعت کی جانب سے عمر فکس ہے، تو وہ عمر ہونی چاہیے، مشروع سال بھی پورے ہونے چاہیے اس میں۔ فلیبل 5 سنوات، اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے، والبقرہ، اور اگر بقرہ ہے یعنی گائے ہے تو 2 سال کی ہونی چاہیے، والمعز، اور اگر بھیڑ ہے تو سال بھر کا ہونا چاہیے، نہیں وہ اگر معز ہے یعنی بکرا بکری اور اس جنس کی ہیں تو سال بھر، والزأن 6 اشہر، اور اگر بھیڑ ہے تو 6 مہینہ۔ 5 سال، 2 سال، سال بھر، 6 مہینہ، یہ ہر جانور کی عمر فکس ہے، اسی عمر کے جانور کو ہی قربان کریں گے۔ تو بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، اور جو مشروع عمر ہے اس عمر کا ہونا چاہیے، یہ شرطیں ہیں جی۔ اب اگلا جو ہمارا ہے باب صفت الحج والعمرہ، اس کو انشاءاللہ صفت کیفیت، یہ ہم کل 1 گھنٹے میں اس کو پورا پڑھیں گے، اس لیے آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیے گا اور پڑھ کے آئیے ایک آدھ بار عبارت، اور پھر باقی بچیں گے اماکن زیارہ اور قربانی اور عقیقہ، تو 3 نقطے بچے ہیں۔ ابھی اس میں کوئی اشکال ہو تو سوال کر لو۔ انواع الحدی پڑھے ہیں، ہدی التمتع والقران، ہدی الجبران، ہدی التطوع اور ہدی النذر، سب کی الگ الگ تعریف ہے، سب کے الگ الگ احکام ہیں۔ تو ان جانوروں میں سے کس کو کھا سکتے ہیں، کس میں سے نہیں کھا سکتے ہیں؟ اگر حج والا ہے تو کھا سکتے ہیں، یا ایسے ہی اگر وہ نفل قربانی ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر فدیے والا یا نظر والا ہے تب نہیں کھا سکتے ہیں۔